ویلکم بیک ویورز. پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین پر ہم اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر، اور اس وقت جہاں پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں، پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، ہم بھی چشم براں ہیں کہ ہمارے مہمان تشریف لائیں امریکہ سے بھی اور ایران سے بھی، اور وہ یہاں آ کر اپنے باہمی تنازعات کو حل کریں. وہ جنگ جس کے بارے میں ہماری کوششوں سے ہم اس کا یقینی طور پہ ایک بڑا آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے جو ایک عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ یہ ایک مستقل جنگ بندی میں ڈھلے. وہ تمام تحفظات جو اس وقت ظاہر کیے جا رہے ہیں، ایران کی طرف سے ظاہر کیے جا رہے ہیں یا امریکہ کی طرف سے ظاہر کیے جا رہے ہیں، ہم سب ایک ٹیبل پر بیٹھیں، ایک میز پر بیٹھیں، اس میز پر بیٹھ کر باہم گفتگو ہو اور اس کے اندر ایک دوسرے کو سنا جائے، ایک دوسرے کو سمجھا جائے اور ان مسائل کا حل نکل سکے. ہم خواہاں ہیں، خاص طور پہ ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو اس وقت مصائب ہیں، مشکلات ہیں، اس پر جو پابندیاں ہیں، ان کا خاتمہ ہو سکے. ہم اس چیز کے خواہاں ہیں کہ امریکہ جو کہ اس وقت بلا آپ کسی بھی تردید کے خوف کے بغیر کہہ سکتے ہیں، بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور اس نے امریکی صدر نے جس طرح دعویٰ کیا تھا، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنگیں ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کرے کہ انہوں نے یہ جو جنگ شروع کی ہے وہ اس کو بھی جلد ختم کریں اور ہم امن کی طرف بڑھیں. امکانات کیا ہیں جو دنیا کی نظریں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں اسلام آباد جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ فیصلے تو ظاہر ہے امریکیوں اور ایرانیوں نے کرنے ہیں، ہم ان کو کیا سہولت کاری ان کے کر سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے. اور میں بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر ہمارے ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں ڈاکٹر شبیر احمد خان اور اس کے ساتھ ساتھ جناب احمد وڑائچ، اور میں شکریہ ادا کروں گا جناب فواد احمد کا، سینئر صحافی ہیں، نیو ٹی وی کے سی ای او ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. فواد صاحب، ہم اس گفتگو کو آپ سے اب آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں. کس طرح نظر آ رہا ہے آپ کو اسلام آباد کا منظرنامہ اس وقت؟ لیکن اسلام آباد کا منظرنامہ یہ ہے کہ مہمانوں کی آمد کی تیاری ہے، اور تیاری کے اندر جس طریقے سے میزبانی کے فرائض انجام دی جاتے ہیں، ویسے پاکستان کی پوری قوم، پاکستان کی پوری ریاست مہمانوں کو ویلکم کرنے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت تاریخی منظر ہے. ہم سنتے تھے کہ معاہدہ جنیوا کنونشن، فلاں کنونشن، یہ بھی ایک بہت بڑا، دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ سے روکنے والا ایک ایسا کارنامہ تھا جو پاکستان کے ذمے یا پاکستان کے جو ہے وہ باسکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ بہت جلد ہم پر امید ہیں کہ ایک اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے ایک ایسی دستاویز سامنے آئے گی جو دیرپا امن کے لیے دنیا میں ضروری ہوگی، اور خطے کے امن کو جو ہے وہ لانگ ٹرم کے اندر بہتر کرنے میں مدد دے گی. اس ساری صورتحال میں دیکھیں، اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس کے پس منظر میں اور پیش منظر میں جھانک کر دیکھیں، تو صورتحال بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے ہی یہ سب کچھ ہو سکا، اور پاکستان نے آخر وقت تک ہار نہیں مانی. یعنی کہ 90 منٹ تک، پھر 60 منٹ تک، یعنی کہ بالکل الٹیمیٹم پورا ہونے کے قریب تھا، لیکن پاکستان نے ہار نہیں مانی. یہ ہار نہ ماننے کا جذبہ بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ریزیلینس، یعنی کہ ایک مستقل مزاج اور ایک مستقل جو ہے وہ چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے والی قوم ہے. اور صرف یہی نہیں، بلکہ اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان کا ایک امن کا ایک جو پرچم لے کر پاکستان کی قوم نکلی، اور پاکستان کی قیادت نے جس طریقے سے کیا، چیف آف آرمی سٹاف جو جنرل عاصم منیر ہے، چیف آف ڈیفنس سٹاف، ان کی فواز صاحب، جو ہے بہت سارے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں انتہائیں ہیں، ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ایران کی طرف دیکھتے ہیں، ان دونوں انتہاؤں میں بیچ کا راستہ نکلنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہرڈل بن سکتی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو معاون ثابت ہو سکتی ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں، ہم مستقل امن کی طرف جائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مذاکرات میں دونوں پارٹیوں کا بیٹھ جانا، یہی 90% تک مذاکرات کی کامیابی ہے. صحیح. کیونکہ یہی سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے. باقی 10% ہے جس کے اندر آپ نے جو ہے وہ مطالبات رکھنے ہوتے ہیں، مطالبات ماننے ہوتے ہیں. کوئی بیوقوف تو نہیں ہوتا کہ 14 گھنٹے کا سفر کر کے پاکستان تک آ جائے، اور کوئی اتنا نادان نہیں ہوتا کہ ایسے خراب حالات کے اندر بھی پاکستانی طیاروں کے اسکارٹ میں پاکستان تک پہنچ جائے. یہ سارا کچھ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ بہت آگے تک بڑھ چکے ہوتے ہیں، ورنہ میسیجنگ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مطالبات کی فہرست، یہ تمام چیزوں پہ کہیں نہ کہیں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، تبھی جو ہے وہ چیزیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں. اور میں اس کو کہوں گا کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ کل 90% کامیابی کے بعد مذاکرات شروع ہوں گے، یعنی کہ ہم نے 10% چیزوں کے اوپر اتفاق کرنا ہے آمنے سامنے آ کر، تو امریکہ اور ایران جو ہے وہ اس سے پہلے جو عمان میں مذاکرات ہوتے رہے اس میں بھی نہیں بیٹھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کافی حد تک آگے آ چکے ہیں، اور
آنے والے دنوں کے اندر ہماری امید بھی یہی ہے، دعا بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ صورتحال کو ہم کچھ ایسے بدلتے ہوئے دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ شاید ایران کو تحفظات ہوں، یا مطالبہ جو ہے وہ ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ جی ریکنسٹرکشن کے لیے ہمیں جو ہے وہ بجٹ دیا جائے یا ٹول لگانے کی اجازت دی جائے ہرمز کے اوپر. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ کنفلکٹ پوائنٹ ہوگا. یورینیم کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طرف امریکہ دعویٰ کرتا ہے، اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے تباہ و برباد کر دی ہے، زمین کے اندر دفنا دی ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں دے دی جائے. تو کانفلکٹ پوائنٹ تو ہیں. یہ سیز فائر جو ہے. اچھا ایک اور بات، کل پرسوں سے پاکستان میں بات ہی ہو رہی ہے کہ بڑا فرجائل قسم کا سیز فائر ہے. جو سیز فائر ہوتے ہیں یا فائر بندی ہوتی ہے یا ٹراس ہوتے ہیں، یہ عمومی ہوتے ہی فرجائل ہیں. اس کے اندر جی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ ہو جائے، لیکن دونوں جانب سے جو ہے وہ اس کا احترام کیا جاتا ہے. جب پاکستان اور ہندوستان کا سیز فائر ہوا تو وہ بھی تو 1 دن کا تھا، پھر 3 دن کا ہوا، پھر 6 دن کا ہوا، پھر بڑھتا گیا، پھر اب ہم نے خبر بھی دیکھنا بند کر دی کہ وہ سیز فائر مستقل ہے یا نہیں ہے. تو سیز فائر ایسے ہی ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ایک خطرہ کی بات بہرحال موجود ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم امریکہ نے سیز فائر کروایا تھا ایران اور اسرائیل کے درمیان، کسی اور نے نہیں، امریکہ نے کروایا تھا. لیکن اس کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ایئرپورٹ پہ وہ کہیں جا رہے تھے اپنے طیارے میں بیٹھ کے، تو کسی نے سوال پوچھا کہ جی وہ ابھی تک دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر بمباری کریں، تو انہوں نے گالی دے کر آگے سے کہا، وہ سب نے سنی، وہ انہوں نے گالی دے کے آگے سے کہا کہ I must say کہ stop it. یعنی کہ سیز فائر جو امریکہ نے کروایا تھا اس کے دوران بھی حملے ہوتے رہے. آج آپ دیکھیے کہ سیز فائر کا ایک اچھا دن تھا. عرب امارات کا بیان آیا کہ جی آج ہم پہ کوئی پروجیکٹائل یا کوئی میزائل یا کوئی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ ہماری ایئر جی اسپیس کو وائلیٹ نہیں کیا گیا. تو چیزیں آگے کی طرف بڑھ لہٰذا رہی آپ ہیں. یہ کہنا کہ امید سب سے بڑی ہے ہرڈل جو تھی وہ یہ تھا کہ ایک ٹیبل پر بیٹھنے پر اتفاق کر لینا، بات چیت کر لینا، اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی. جب اس پر آگے تو اس سے آگے جو ہے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں شبیر احمد خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کہاں پر کھڑا ہوا ہے، نریندر مودی کہاں پر کھڑا ہوا ہے. خود اس کے ملک کے اندر سے جس طرح میمز بن رہی ہیں، جس طرح ٹک ٹاک بن رہی ہیں، جس طرح کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، وہ ایکسپوز ہو کے رہ گیا کہ وہ جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ تنہا کرنے چلا تھا وہ خود تنہا ہو کے رہ گیا ہے. دیکھیں سب سے بڑی جو انہوں نے غلطی کی، جی انڈیا کا ماضی میں یہ فلسطین کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے. آپ یہ دیکھیں جب وہ نیتن یاہو کے ساتھ جا کے ملے ہیں جی ہاں، تو مجھے بتائیں اور این جنگ سے 1-2 دن پہلے اس سے پہلے کمال کر دیا. ویسے میں کہتا حماقت. ہوں وہ آپ کہہ لیں وہ اتنا بڑا بلنڈر تھا جی ہاں کہ یورپ جو ہے وہ اب کرٹیکل ہے نیتن یاہو کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں. یہ جنگ کا حصہ کیوں نہیں بنے یورپ کے بہت سے ممالک؟ اس لیے کہ ان کو پھر وہ جو جس کو بیگیج کہتے ہیں نا نیتن یاہو کا، کہ اس نے جو بروٹیلٹی، جو ظلم، جو زیادتی، جو انسانی المیہ، جو میسیکر، اب مجھے بتائیں جو لبنان میں 2 دن سے اس نے کیا ہے، ہنڈرڈز میں لوگ شہید ہوئے وہاں پہ. جی ہاں اچھا آپ ایسے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو؟ مورلی جو ہے میں کہوں گا کہ سب سے بڑی جو ڈیفیٹ اور شکست ہوئی مودی کو وہاں پہ ہوئی. دوسری، یہ اتنا بڑا ملک ہے انڈیا بھی، نیوکلیر ملک ہے، اس خطے میں نہ تو پیس بورڈ کے حوالے سے اس کا کوئی رول اور کردار ہے. مڈل ایسٹ میں جو کچھ اب ڈیولپ ہو رہا ہے، اب مجھے بتائیں یہ یو اے ای اور باقی ممالک تھے جو سونے کے ہار اور تاج پہناتے تھے مودی کو. مجھے بتائیں اب مودی کہاں ہے جب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ان پہ حملہ اصل آور میں ہوا ہے. اس کو جو اہمیت دی جاتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ خلیجی ممالک یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک بڑی آبادی ہے، بڑی معیشت ہے، وہاں پہ سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، وہاں پہ بزنس ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے. لیکن ایک یقین کیجئے کہ آپ میں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ آپ کو سانپ کے ساتھ ڈیل جو کرنا ہے وہ ہمیشہ خسارے کا باعث ہی رہتا ہے. وہ آپ کو ڈنکی مارے گا، آپ جتنا مرضی اس کو دودھ پلا دیں. پھر سب سے بڑی جو ڈیفیٹ میں کہوں گا، آپ نے انڈیا جس کو کیا کہتے ہیں نا، آپ نے کسی کو گھر جا کے یا اس کی پچ پہ ہرانا. جی ہاں انڈیا سفارتکاری کے لحاظ سے تھا کہ بڑی بیلنسڈ ان کی ڈپلومیسی ہے. جی ہاں یہ سوویت یونین کے ساتھ بھی کولڈ وار کے دوران نان الائنڈ میں بھی اس کے یہ چیمپئن بنے اور ویسٹ سے بھی مفاد لیتے رہے. اور یہ وقت تو آیا کہ امریکہ کے ساتھ سول نیوکلیر ڈیل کی بات ہونے لگی. مجھے بتائیں کہ آپ نے پہ در پہ ان کو سفارتی میدان میں شکست دی ہے. ایک تو پاکستان کے حوالے سے انڈیا کا موقف تسلیم نہیں کیا گیا، پھر 10 مئی کے بعد جو آپ نے کر دکھایا انڈیا کے ساتھ، تو میں یہ کہوں گا کہ سفارتکاری میں ان کو شکست ہوئی ہے. موریلٹی یا مورلز اگر کوئی تھے کسی ملک کے، وہ جب نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہوئے وہاں ان کو شکست ہوئی ہے. ان کو پاکستان سے فوجی شکست ہوئی ہے. اب جو معیشت کی باقی بات بچی ہے، مجھے بتائیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ نیا جب مڈل ایسٹ جو مرج کرے گا اور خاص طور پہ یہ جنگ بند ہو اور ایران کا ایک آپ کہہ لیں جس کو آپ ریکنسٹرکشن کا پیریڈ کہتے ہیں، پاکستان کیوں سینکشنز اٹھانے کی بات کر رہا ہے؟
ہمارے ساتھ گیس پائپ لائن ہم تک مکمل اس لیے نہیں کر سکے کہ امریکہ نے ان پہ سیکشن لگائی ہوئی ہے. یہ آئل تو ہم کبھی، اب تو ہم روس سے آئل لینے کی بات کرتے تھے، یہ تو ہمارے نیبرہڈ میں ہے آئل. پاکستان اس جنگ کے خاتمے کا یقین کریں سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا. ایران خود ہوگا سب سے بڑا پہلے وہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان بھی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو فائدہ ملے گا اس سے. انڈیا معاشی طور اکنامک اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی لوز کر رہا ہے. تو میں کہوں گا ان ایکسپوز ہو رہا ہے سر، بہت بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے. چار فرنٹس پہ آپ نے اس کو شکست دی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان جہاں گین کرے گا نا، دیکھو ہم یار میں کہتے ہیں کہ پاور جو ہے نا وہ آپ ریلیٹو ٹرم میں دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ جو لینگویج استعمال کی جے شنکر نے، جی مجھے بتائیں اس سے زیادہ سیزن فرسٹریشن میں کہتا ہوں کہ یہ جو آخری لیول ہوتا ہے جس کو وہ چھپا نہیں سکے، جو آپ نے ان کو پین، جہاں آپ نے ان کو پنچ کیا ہے، تو بہرحال یہ. اور مجھے حیرت پتہ ہے کیا ہوئی کہ جے شنکر کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہے، اور کیریئر ڈپلومیٹ کے منہ سے اس قسم کی بات نکلنا، اور ڈپلومیسی میں زبان کا استعمال جو ہے وہ تو کتنی مہذب ہونی چاہیے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کتنا ہونا چاہیے. احمد صاحب میں اس پر ذرا فواد صاحب سے بھی کمنٹ لے لوں. وہ نریندر مودی کے حوالے سے ہمیشہ بڑا اچھا بولتے ہیں، تو نریندر مودی کہاں نظر آ رہا ہے جی اس پورے کھیل میں آپ کو؟ نریندر مودی مختلف زبانوں میں ٹویٹ کر رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سے الیکشنز کے حوالے سے وہ اعلان کر رہا ہے. میں تو یقین کریں کہ روزانہ اس کا ٹویٹر جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی کیا رہا ہے. اس آدمی کو تو ایسی چپ لگی ہے، مطلب میں اب کیا اس کے اوپر تبصرہ کروں کہ اس کو تو بیچارے کو ایسی چپ لگی ہے جیسے صدمہ نہیں لگ جاتا. تو اس کو صدمہ لگ گیا ہے بیچارے کو. کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پر اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مارکہ حق کا جو ایک اینٹ تھی، یعنی کہ جو مارکہ حق کی ابتدا تھی، اس کی ایک انتہا جو ہے وہ آپ اس ڈپلومیسی کو کہہ سکتے ہیں. مارکہ حق کیا تھا؟ بنیادی طور پر تو ہندوستان نے پاکستان پہ الزام لگایا تھا، پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کرنے کی، دہشت گردی کا ہب قرار دینے کی ایک کوشش کی تھی نا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ پہلے ان کو عسکری میدان پہ شکست ہوئی، پھر اس کے بعد ان کو مختلف محاذوں پہ شکست ہوئی، پھر چاہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات ہوں، پھر چاہے ان کی پراکسیز افغانستان میں کام کر رہی ہوں، اس حوالے سے شکست ہو کہ وہ پراکسیز پکڑی جائیں اور ہم کو فتنہ ہند کے نام سے جو ہے وہ فتنہ خارج اور فتنہ ہند کے اوپر ہم تابڑ توڑ کاروائیاں کریں، ان کی کمر توڑ کے رکھ دیں. مطلب آپ کی پراکسی تباہ ہونا شروع ہو جائے، آپ کی ساکھ کہیں کی نہ رہے، آپ ایک کاروائی کریں، آپ سپرمیسی کی کاروائی کریں، ملٹری کاروائی کریں، اس ملٹری کاروائی کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ذک پہنچے، پھر آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات اپنے خراب کر بیٹھیں. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے جو ہے وہ ٹھٹے لگاتے رہے، بار بار بتاتے رہے کہ بڑے خوبصورت طیارے تھے، بڑے اچھے طیارے تھے، طیاروں کے نام سے چڑھاتے رہے ہیں آپ کو، پوری دنیا کے اندر آپ کا ایک تماشا بن جائے. اور پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ ایک تیسری جنگ جو پاکستان نے خالص نیک نیتی کے اندر جو ہے وہ بند کروائی ہے، جس کو جو ہے وہ رکوایا، اس حوالے سے جو ہے وہ آپ سفارتی محاذ پر اس حد تک بوکھلا جائیں کہ آپ گالم گلوچ پہ اتر آئیں، آپ جو ہے وہ گندے نام اور گندی تشبیہات دینا شروع کر دیں. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ مکمل پیکج تھا کہ جو آپریشن سندور کے نام پر جو انڈیا نے کاروائی شروع کی تھی، اس کے جوابی طور پر جو ایک پیکج تھا، وہ پیکج میں ان کی پراکسیز بھی بڑا غرق کروا بیٹھی، ان کے جو ہے وہ بیانیاں بھی دنیا پر میں جو ہے وہ تباہ کر بیٹھے، امریکہ کو وہ خلاف کر بیٹھے، تجارتی محاذ کے اوپر وہ تباہ. مطلب کون سا فرنٹ ایسا ہے کہ جو انڈیا کو جس پر سکون ملا ہو اس پورے آپریشن سندور کے بعد؟ ہر محاذ کے اوپر کبھی ان کا نحوست سی ایک تاریخ ہے اس وقت. احمد رائی صاحب خاص طور پر انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور بالکل ہی وہ آؤٹ نظر آتا ہے اس تمام چیزوں میں، اور ہمیشہ سے غلط فیصلے جب کیے جاتے ہیں. ابھی جس طرح شبیر احمد خان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ اس حملے سے پہلے، اس جنگ سے پہلے اسرائیل میں جا کر جس طرح اس نے جپھیاں ڈالی زبردستی قسم کی نتنیاہو سے، وہ تو اس کے گلے پڑ گئیں. دیکھیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے. جی میں کہتا ہوں کہ اس نے جو کھیل ہمارے اوپر جو الزام لگایا پہلگام کا، اس کی ذکر ہو رہا ہے، تو وہ اس نے تو کیا ہمارے ساتھ شر والا کام. تو دیکھیے اس شر میں سے ہمارے لیے خیر نکل آئی. خیر یہ نکلی کہ 10 مئی کے بعد کا جو پاکستان ہے اور 10 مئی سے پہلے کا جو 80 سال کا پاکستان ہے وہ ایک دم چینج ہو گیا. پاکستان پوری دنیا پہلے ششدر ہو گئی، پھر آگے بڑھ کر گلے سے لگانا شروع کر دیا کہ بھائی آپ نے اس شخص کو جو کہ اپنی انا میں، تکبر میں اور جنگی جنون میں ڈوبا ہوا تھا، آپ نے اس کو اس کی زبان میں جواب دے کر اس کے 14 طبق بھی روشن کر دیے، اور چاروں شانے آپ نے اس کو جو ہے وہ چت کر دیا، اور پھر اس کا جو سندور تھا اس کو آپ نے تندور میں ڈال دیا. اور آج وہی نریندر مودی جو ہے وہ دریائے جمنا میں کہیں چھپ کر بیٹھا ہے،
اس نے جو گھات لگا کر جب وار کیے تب اس کو نقصان ہوا, اس کو منہ کی کھانا پڑی. سر یہ دیکھیے کہ اسرائیل میں اگر وہ جاتا ایک دن پہلے, اس کا مطلب کہ وہ اس کا پارٹنر بن گیا. جب آپ اس کے پارٹنر بن گئے ہیں تو واپس آ کر آپ خطے میں اپنا مثبت رول کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ تو کنٹروورسی میں چلے گئے, آپ تو متنازع ہو گئے, اور متنازع آپ نے خود کو کیا. وہی میڈیا, وہی تھنک ٹینک, وہی دانشور, وہی جماعتیں جو اس کو کہتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سارے کے سارے سر نجم صاحب اس کے خلاف ہو گئے. اس کا اپنا میڈیا سے سوال کرنے لگا کہ مودی صاحب آپ کی جو فارن پالیسی وہ کہاں چلی گئی ہے, آپ دنیا میں تنہا کیوں ہو گئے؟ مظاہرے ہونے شروع ہو گئے. اور دا وائر جو ان کا جو جریدہ ہے اس نے لکھا کہ پاکستان کو جو تنہا کرنے کی آپ کی کوشش تھی وہ تو مکمل طور پر ناکام ہو گئی, بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ جو آپ تنہا کرنا چاہتے تھے وہ پالیسی تو آپ کی برباد ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ تنہا کرنے کی ہمیں اس کی پالیسی برباد نہیں ہوئی سر, اس کی اپنی سیاست برباد ہو گئی ہے. یعنی کہ اب وہ 15 سال کے بعد وہ کہاں کھڑا ہے, وہ اب ان کے الیکشن کیرلا میں یا ادھر ادھر جو مسلم ریاستیں ہیں وہاں پر اس مہینے میں الیکشن ہونے ہیں اپریل میں 4 ریاستوں میں, تو وہ اس کو اس چیز کا بھی ڈر ہے, وہ اپنے ووٹوں کو بچانا چاہ رہا ہے. اس کی یہ راجناتھ کی تھوڑے دن پہلے جو دھمکیاں دی گئی تھی راجناتھ کی طرف سے, اور پھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو اس کا جواب دیا کہ اس مرتبہ تو ہم تمہیں کلکتہ تک جا کے ماریں گے, وہ سارا اسی لیے تھا کیونکہ یہ کیرالہ کے الیکشن جو ہیں آج اس کی بات کی جا رہی ہے. اس میں چونکہ یہ بالکل ہی وہاں کی جو دونوں اتحاد ہیں یو ڈی ایف اور ایل ڈی ایف, یہ اس میں سے فارغ تھے. مودی کا جو وہاں پر بی جے پی کا یا ان کا جو اتحاد ہے وہاں پر اس کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے. صرف ایک سیٹ انہوں نے وفاق کے لیے وہاں سر ایک حاصل کی تھی, اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس مرتبہ پھر نفرت اور تعصب سے آگے بڑھیں, تو وہ تو اس میں تو ناکام ہو گئے. مجھے جواد فیض صاحب نے جوائن کیا ایک مرتبہ پھر, سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے. جواد فیض صاحب, اس وقت کیا منظرنامہ ہے, کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے مہمان کب پہنچیں گے, کیا شیڈول طے پا رہا ہے, اور کب یہ گفتگو ہوگی, کوئی اطلاعات کیا ہیں جی اس حوالے سے؟ دیکھیے نجم بھائی, شیڈول بتانا پورا ضروری نہیں ہے. جو حساس معاملات ہیں, ایک طرف ایران کے اندر, ایک طرف امریکنز آ رہے ہیں, اہم شخصیات آ رہی ہیں دونوں ممالک کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک طرف جے ڈی وینس تھے جب وہ ہندوستان کے اندر موجود تھے, اور ہندوستان نے اپنا پہلگام والا واقعہ شروع کیا اور پاکستان پہ الزام لگایا, اور فوری طور پہ پاکستان نے اس کا جواب دیا. ہمارے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے, پھر ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے چودھری صاحب نے, پھر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت بھی فوری جواب دے دیا کہ جے ڈی وینس اگر ہندوستان میں موجود ہے تو ہمارے اوپر پہلگام کا الزام نہ لگایا جائے. اب دیکھیے کرنا قدرت کا یہ ہے کہ جے ڈی وینس پاکستان آ رہے ہیں, اور پاکستان وہ ملک ہے جو امریکہ ایران کی جنگ رکوانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. اس سے خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم جھوٹے ہوتے, جو کہ ہم نے کہا تھا کہ بین الاقوامی سطح پہ تحقیقات کروا لی جائیں, اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے خلاف ثبوت دیے جائیں, اور اگر ہم جھوٹے نہیں ہیں اور جو کہ یہ جھوٹے نہیں تھے تو پھر ابھی بات ہو گئی مئی 2025 کی, پھر ہم نے جواب بھی دے دیا. ایک تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اسلام آباد کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل جو جرائد ہیں, رسائل ہیں, میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کے نمائندگان کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں, اور وہ جو ہمیشہ سنتے رہے. میری بہت ساری ایسی جرنلسٹ کے ساتھ گفتگو ہوئی جو کہتے تھے کہ ہم نے تو صرف پاکستان کا نام سنا تھا ٹیررزم کے ساتھ, دہشت گردی کے ساتھ, اور پھر ہمیں بتایا گیا تھا اور فیک نیوز تھی. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو چومنے آ رہے ہیں, دیکھنے آ رہے ہیں, اس کی سرزمین پہ اپنے پاؤں اور ہاتھ ملتے ہوئے مجھے نظر آئے. میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں, وہ ہاتھ ملتے ہوئے اس لیے نظر آئے, انہوں نے کہا کہ جب پوری دنیا ایک عظیم اور گریٹر جنگ کے اندر بدل رہی تھی, جہاں پہ گریٹر اسرائیل, گریٹر ایران اور گریٹر کیا کیا باتیں نہیں ہو رہی تھی, اس ساری صورتحال میں اسلام آباد نے, پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے انسانیت کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے, وہ ہم پہلی دفعہ مان رہے ہیں. میں ایسے جرنلسٹ کو جانتا ہوں نجم بھائی, جو مجھے خود 12 سال جب میں باہر رہا, مجھے امریکہ میں, مجھے کینیڈا میں مجھے ملے, ہر طرف سے کیا جا رہا ہے.
اپریشیٹ تو کا جو یہ ہے کہنا تمام تھا۔ دنیا کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں، یہ بات تو آپ کی درست ہے۔ دیکھیے نجم بھائی، مجھے وہ جرنلسٹ، دیکھیے ہم خود جرنلسٹ ہیں، وہ جو پروپیگنڈا کا شکار ہوا کرتے تھے، وہ جو ہمارے خلاف آرٹیکل لکھا کرتے تھے، بریکنگ نیوز دیا کرتے تھے، آج وہ خود مان رہے ہیں۔ میں بہت سارے جرنلسٹ سے ملا ہوں، میں اس وقت بھی جہاں بیٹھا ہوں وہاں پہ بہت سارے انٹرنیشنل جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا سے تعلق یافتہ، اور بہت سارے فوٹو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو تصویریں بنانے آئے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستان کا یہ چہرہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا جو ہم پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے تھے۔ آج ہم پاکستان کا جو چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی۔ لہذا میں اس رخ کو آپ کے پروگرام کے ذریعے نجم بھائی یہ یقیناً پوری دنیا کو بڑی دکھانا اہم چیز کی نشاندہی کی۔ واقعی پاکستان کی جو ایک طویل عرصے تک برانڈنگ کی جاتی رہی، پاکستان کی تصویر پیش کی جاتی رہی، وہ یہی تھی کہ پاکستان خدا نہ خواستہ اور بالکل غلط طریقے سے تشریح کی جاتی تھی کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، یا پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے، یا اس قسم ہم خود دہشت گردی کا نشانہ رہے اس پورے عرصے میں۔ ہماری فوج، ہمارے شہری، ہمارے فوجی جوان، ہمارے بچے اس پہ قربان ہوتے رہے، سویلین قربان ہوتے رہے۔ یہ ایک شبیر احمد خان صاحب، یہ ایک بڑی ایک پرسیپشن کی چینج ہے، یہ ایک برانڈنگ کی چینج ہے، یعنی کہ ہمیں جو دہشت گردی کے ساتھ بریکٹ کیا جاتا تھا، افغانستان کے ساتھ بریکٹ کیا جاتا تھا، اب ہمیں امن کا نقیب سمجھا جا رہا ہے، امن کا سفیر سمجھا جا رہا ہے۔ ہمیں جو ہے آپ غزہ میں امن سے لے کے ایران تک کے لیے جو اقدامات ہیں ان میں ہمیں جو ہے وہ ہماری برانڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک نیا چہرہ اب جو خاص طور پہ اس پوری حکومت جو پچھلے 3 سے 4 سال میں اس نے پیش کیا ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں آل ٹوگیدر اب انڈیا نے جو کوشش کی، جیسے یہ جو ہمارے جواد صاحب تھے، یہ چونکہ پہلگام سے انہوں نے بات شروع کی ہے، تو مجھے بتائیں کہ آج تک کہیں کسی فورم پہ جو انڈیا کے الزامات تھے وہ نہ تو کہیں پروف ہوئے ہیں، نہ ان کو ثبوت ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان، آپ دیکھیں کہ وار آن ٹیرر کی اگر ہم مثال لیں 9/11 کے بعد، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے وار آن ٹیرر کے حوالے سے وہ کامیابی حاصل کی ہے جو دنیا کو کوئی اور ملک حاصل نہیں کر سکا۔ ہم نے وہ جنگ جو تھی جس کو کہا جاتا تھا کہ شاید دہشت یہ گردی کے خلاف دنیا کی طویل ترین جنگ لڑنے کا اعزاز پاکستان کی فوج کے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ پھر دیکھیں اب انڈیا کو چونکہ ہم نے ایک سبق سکھایا، تو اب براہ راست پاکستان پہ جو ان کا ایک تھیوری تھی، ڈاکٹرائن جو ہے کولڈ ڈاکٹرائن، اور کبھی وہ ہاٹ پرسوٹ کی بات کرتے تھے، 4 دنوں میں مجھے بتائیں انڈیا جیسے ملک کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور وہ جہاز ان کے جس کو جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ان کو یاد دلاتے ہیں۔ اب پھر کیا ہوا کہ پراکسیز کا پاکستان کو سامنا، اس لیے کہ انڈیا براہ راست اب یہ تصور بھی نہیں کر سکتا جو ان کے راج ناتھ بات کر رہے تھے دوبارہ پاکستان پہ وہ کرنے کی۔ پاکستان پھر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ انہوں نے جس انداز سے پراکسی شروع کی ہیں اور کوشش کی ہے وہاں سے ہمیں، اور انٹرنلی جو یہاں ہمارے یہاں بعض ایسے نادان لوگ ہیں جو کہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان انٹرنلی بھی، ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہم نے ان کو بھی سبق سکھا دی ہے کہ اگر وہ پراکسی بنیں گے انڈیا کی تو پھر ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان نے اس سے پہلے یہ نہیں کر کے دکھایا تھا۔ ایک جس کو پریمپشن کی آپ بات کرتے تھے، یہ تو صرف امریکہ کرتا تھا ملکوں کے ساتھ، آپ کی فوج نے اور آپ کے اداروں نے کر دکھایا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہر لیکن اس سے پہلے دیکھیے شبیر احمد خان صاحب، ہمیں ریکارڈ کو جو ہے اس کو ٹائم لائن پہ درست رکھنا چاہیے کہ ہم نے آپریشن غضب للحق شروع کیا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ہر جگہ جا کر خود جا کر ان کو سمجھایا، ان کو بتایا۔ ہم ان کو جو ہے قطر سے لے کے یو اے سے لے کے سعودیہ سے لے کے چین تک ہم نے ہر دوست کے ذریعے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی دہشت گردی نہ کرو یہاں پر۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے جو پریمپٹ جو بھی ہم نے آپریشن شروع کیا، ہم اس میں بین الاقوامی قوانین کے تحت، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے جو آرٹیکل 51 ہے اس کے تحت، اور تمام اخلاقی، سیاسی، قومی تقاضوں پہ ہم پورا اترتے ہوئے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ لیکن جو ساری کامیابیاں ملی، فواد صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل اپنے خطاب میں بھی کہا کہ یہ اصل میں سیاسی اور عسکری آپس میں جو تال میل ہے
جو آپس میں ایک ریلیشن شپ ہے اور ایک مثالی قسم کا ریلیشن شپ ہے، یہ اس کی بھی دین ہے، اس کی بھی عطا ہے. ورنہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے تو ہمیں یہ کامیابیاں نہیں ملیں گی. لیکن اس وقت ہمیں فوج جو ہے سیاسی حکومت کو مضبوط کرتی ہوئی خارجہ محاذ پہ، اور سیاسی حکومت فوج کے سربراہ کو عزت دیتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے نظر آتی ہے. آپ کو یہ رول کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، ڈپلومیسی کے اندر جو بھی پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، پاکستان کا جو بھی آج کردار ہے یا وزن ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ بغیر فوج کے تو ایسا ممکن نہیں ہے. اگر دنیا میں کسی ملک کے لیے ڈیٹرنس ہے یا ایک خوف ہے پاکستان کی عسکری طاقت کا، اور اس کی بنیاد پہ ہی پاکستان جو ہے وہ سفارتی محاذ پہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا، آپ کے پاس ایک مضبوط فوج نہ ہوتی، آپ کے پاس ایک ایسی فوج یا ایسی ایئر فورس نہ ہوتی کہ جس نے 6 صفر اور یا 7 آپ نے صفر 10 پتہ مہینہ کیا ہوا ہوتا. نہیں 10 مہینہ کیا ہوتا، اس کے علاوہ اس سے پہلے 28 مئی 1998 نہ کیا ہوتا، اس کے جا علاوہ ایک پوری داستان ہے کہ جو ایک ڈیٹرنس کی ایک داستان ہے، ایک کامیابیوں کی ایک داستان ہے، ایک ایسی فوج جس نے ایک نہیں کئی ممالک کے طیارے تباہ کیے ہوں. تو یہ دنیا میں تمام چیزیں مل کر ہی آپ کا ایک وزن بناتی ہیں، اور اس پر وزن کو سیاسی قیادت سفارتکاری کے ذریعے کیچ کراتی ہے. تو بنیادی طور پر جب دونوں ایک ہی صفحے کے اوپر ہوں، ایک سکے کا دو رخ بنے ہوئے ہوں، اور دونوں ہی جو ہے وہ دنیا کے اندر دیکھیں نا، جب فوجی ایک کسی جگہ بات کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی فوج کی ایک طاقت بات کر رہی ہوتی ہے، اور اس تمام چیزوں کے اندر اس بات کی اہمیت بھی پھر اسی طریقے سے فیل کی جاتی ہے، اور ساتھ ایک سفارتی تڑکا اس کے اوپر موجود ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے لیے ایک ایسا پیکج ہوتا ہے کہ جو ان کے لیے قبول کرنا آسان ہوتا ہے. اور اس سارے معاملے میں جس طرح سے ابتدا میں بھی ہم نے بات کی کہ 90-95% تک تو پاکستان لے کے آگے، اب آگے پوری دنیا کی بھی ذمہ داری ہے. جس طریقے سے پوری دنیا پاکستان کو فون کر کے سراہ رہی ہے، برطانیہ ہو، اٹلی ہو، فرانس ہو، مطلب پوری دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے. اچھا، انڈیا سے جو ماشاءاللہ جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس پوری جنگ کے اوپر تبصرہ کیا، تو ایسے لگا جیسے انہوں نے پی ٹی وی پہ موسم کا حال جس طرح بتایا جاتا تھا کہ مشرق سے آنے والی ہوائیں مغرب کی طرف چلے جائیں گی، تو انہوں نے مشرق اور مغرب کی جنگ قرار دے کے جس طریقے سے بیوقوفانہ ایک سفارتی میسج دیا، اس کو ایک طرف بھی رکھے. لیکن اس ساری کیفیت کے اندر اگر نجم بھائی اس کو کنکلوڈ کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان اس جگہ پر لے کر آ گیا ہے کہ جہاں دو فریق ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے. اب آگے دنیا کی بھی ذمہ داری ہے، اقوام متحدہ کی بھی ذمہ داری ہے، باقی ان تمام لوگوں کی جو مبارکبادوں کے پیغامات بھیجے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امریکہ، اسرائیل، ایران، جہاں جہاں ان کا زور چلتا ہے، جہاں جہاں ان کا جو ہے وہ کوئی ان کی بات سنتا ہے، تو وہاں پہ وہ ضرور بات کریں. پہلا قدم ہم نے آگے بڑھوا دیا، آگے پوری دنیا کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ سیز فائر کے اوپر عمل بھی وہ کروائے. ٹھیک ہے، پاکستان سیز فائر کے اوپر گزشتہ رات آپ نے دیکھا کہ آپ نے فاضہ بڑی اہم بات کی نشاندہی کی کہ پاکستان نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. وہ دو متحارب جو گروہ تھے ان کو ایک ٹیبل پر لے کر آ گیا. اب سب سے پہلی ذمہ داری تو خود امریکہ کی ہے اور ایران کی ہے کہ وہ معاملات کو سمجھیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ناکامی ہوتی ہے تو یہ جنگ تو واقعی خلیجی ممالک کو کس طرح روکا جائے گا؟ یہ چیز تو بہت آگے نکل جائے گی. دیکھیں جی، پاکستان اس جنگ سے متاثر ضرور تھا کیونکہ ہمارے پڑوس میں جنگ تھی، ہمارے جذبات کی ایک جنگ تھی. ہم اسرائیل کو پسند نہیں کرتے، اسرائیل نے ایک اسلامی ملک کے اوپر حملہ کیا تھا. یہاں تک تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن آبنائے حرمت سے ہم تو صرف جو وہ ہم تو دوسرے ریڈ سی سے بھی تیل لے رہے تھے سعودی عرب سے. تو پاکستان نے بنیادی طور پہ دنیا کے امن کے لیے ایک کوشش کی ہے. پاکستان کو جو شکریہ کے میسیجز آ رہے ہیں، شکریہ کی فون کالز آ رہی ہیں، وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے ان کے لیے راستہ کھلوایا ہے. پاکستان نے خطے کے اندر جو حدت تھی ایک جنگ کی، اس نے جس طریقے سے ان کو جلسانا تھا اس سے ان کو بچایا ہے. اب ان کی بھی ذمہ داری ہے نا. دیکھیں، یہ صرف پاکستان کی اکیلے ذمہ داری نہیں ہے. ہم کو اقوام متحدہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری ہو کہ ہم نے جو ہے وہ امن کرانا ہے. ہم لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم امید کر سکتے ہیں، ہم خواہش کر سکتے ہیں، ہم معاملات کو کبھی دوست ممالک کے ذریعے، کبھی جو ہے وہ ایسے ممالک کے ذریعے جو دونوں ممالک کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے ذریعے کہلوا سکتے ہیں. پاکستان نے تو جو ڈپلومیسی کی ایک پوری تاریخ رقم کی ہے، پاکستان تو یہی کر سکتا تھا. اب دونوں فریقین کے بیٹھنے کا وقت آ گیا، اور یہ دونوں فریقین کو دنیا کے وہ ممالک، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے جو بھی ملک ہو جو دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ مذاکرات کو کامیاب بنائے. دیکھیں، میں نے تو اپنے حصے کی شمع جلا دی نا، لوگوں کو بھی اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. اور لوگوں سے میری مراد یہ ہے کہ دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں ان کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ اس سارے ماحول کے اندر جس طریقے سے پاکستان نے ڈپلومیسی کی ہر فرنٹ کے اوپر، چاہے جہاں وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری تھی وہاں انہوں نے ادا کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا کی ریاستوں کے آگے جس وقت آپ نے پیش ہونا ہوتا ہے تو دنیا کہتی ہے کہ ٹاپ لیول کا آدمی آپ کی کوئی ایشورنس کرائے، وہ ہم سے اپیل کرے. پاکستان نے وہ بھی کیا.
پھر آرمی چیف نے جس طریقے سے جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ مختلف ممالک کے دوروں کے علاوہ جس طریقے سے پوری چیز کو مانیٹر کیا جہاں ان کا تعاون ہو سکتا تھا، آج بھی انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی، گفت و شنید ہوئی. پھر جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کے ہمیں کردار کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے چہرے پہ ایک شکن نہیں آئی، حالانکہ وہ بیچارے جو ہے وہ گر بھی گئے تھے، ان کو جو ہے وہ تکلیف بھی پہنچی، بازو بھی جو ہے ان کا زخمی ہوا، مجروح ہوا، لیکن اس کے باوجود اگلے دن وہ چائنا موجود تھے. کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا، ہاں ان کے چہرے کے اوپر تھکاوٹ ہم بھی پڑھ پا رہے تھے، لیکن کسی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے شکایت کی ہو کہ جی میں کام نہیں کر سکتا، میرا کام کوئی اور کر لے گا، کسی اور کو بھیج دیجئے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے پوری دنیا کو پاکستان نے جنگ سے بچایا ہے، اور پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. اب دنیا کو آگے آنا ہوگا نجم بھائی، اس کے علاوہ اب کوئی طریقہ کار نہیں ہے. رہ گئی بات ہندوستان کی، بار بار یہاں پہ لوگ بات کر رہے ہیں، تو ایک سیانی بلی کھمبا ہی نوچ سکتی ہے. ہندوستان اب کھمبا ہی نوچ رہا ہے. موسم کے عالم میں بتا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب میں ہونے والی جنگ شمال اور خیر وہ جنوب تو میں جب ایکسپوز پہنچی وہ تو فواد صاحب ایکسپوز ہو گیا انڈیا جو ہے، اور اس وقت واقعی تنہائی کا جو شکار ہے اپنی جگہ پہ. لیکن انور رائی صاحب، دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اور جس طرح وہ اس جنگ بندی کو سبوتاز کرنے کے لیے، اور یہ نہ کہ یہ مستقل جنگ بندی میں نہ جائے، دوبارہ جنگ کی دھمکیاں، یہ اسرائیل کو قابو کرنا بھی جو ہے یہ بھی امریکہ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات جو تو یہ بڑی کلیئر ہے کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر ایک منٹ بھی جنگ جاری نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کو وہ جو بات کرتا ہے اس کے پیچھے بھی سمجھ لے بھارت کی چال ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے. پوری دنیا جنگ بندی چاہتی ہے، پوری دنیا جنگ بندی سے خوش ہے، پوری وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ پوری دنیا، مطلب وہ ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کا میڈیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ دنیا کے سارے ممالک کی جتنے لوگ جتنی زبانیں بولتے ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں پاکستان کو ٹرائبوٹ پیش کر رہے ہیں. وہ اپنی اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اچھا قدم اٹھایا ہے، اور ہمیں وہ ہماری اس بات کو، اس کوشش کو وہ سراہ رہے ہیں. اور 195 کیپٹلز میں دنیا کے اسلام آباد کیپٹل جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ وہ اگر کوئی نہیں چاہتا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا ہے اور بھارت بھی نہیں چاہتا ہے، یہ دو نہیں چاہتے ہوں گے کہ سفارتکاری میں جو پولیٹیکل ڈپلومیسی کے ذریعے سے یا ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے سے پاکستان نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے، اور پاکستان دنیا کے سامنے، دنیا کے نقشے کے اوپر جو ابھر کر سامنے آیا ہے، یہ ان دونوں کو برداشت نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ بھارت متنازع ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سے جنگ ہار کر وہ خطے میں اکیلا ہو گیا، وہ تنہا ہو گیا، وہ تو سائٹ پہ بیٹھ گیا، اس سے ہمیں مذاکرات میں وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ مذاکرات جائیں نہیں ہوں گے. وہ کوشش کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن میرا خیال ہے اسرائیل بھی کافی حد تک ایکسپوز اس حوالے سے ہوا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ باقاعدہ یہ خبریں چلیں کہ جے ڈی وینس نے جس طرح نتن یاہو کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی چہرہ اس کا تھوڑا سا کھل کے سامنے آیا. جی دیکھیے بالکل وہ سامنے آیا، اور میرے نزدیک تو یہی ہے کہ جو مذاکرات کی جو کامیابی ہے اس کے جو امکانات ہیں وہ بہت ہی روشن ہیں. وہ اب کسی صورت مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ اسرائیل اپنے رول سے یا بھارت یا کوئی اس طرح کی کوئی چالاکی کر کے ان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. جیسے وہ فواد بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اتنی دور سے اب جو ہے وہ مغرب سے اٹھ کر یہاں پاکستان آئیں تو اس کے بعد یہ امید تو لے کر نہیں آ رہے نا پوری دنیا کے جو ملک یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں فری چین، وہ یہ سوچ کر تو نہیں آ رہے کہ مذاکرات کی وقت ضائع کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا ٹائم پاس کرنے کے لیے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے مذاکرات ہر صورت کامیاب ہوتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں، اور دنیا کو اس وقت جو وہ جنگ سوٹ نہیں کرتی ہے. جنگ کسی مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. یہ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے اوپر بیٹھ کر جب آپ بات کریں گے، اپنے اپنے مسائل کو حل کریں گے، اس سے دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. اور یہ دیکھیے کہ اس میں دوبارہ میں مذاکرات کی طرف جو ہے خاص طور پہ آنا چاہ رہا ہوں، اور ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب اس وقت سوال یہ ہے کہ ڈسکشن جو ہے وہ کہاں پر جا سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے. ہم بطور پاکستانی، بطور مسلمان جو ہے حزب اللہ کی تمام کارروائیوں کو ایک رد عمل سمجھتے ہیں، ری ایکشن سمجھتے ہیں اسرائیل کے ظلم کا، اس کے ناجائز وجود کا. لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے یہ ڈسکس ہوگا کہ ایران کو حزب اللہ کو روکنا پڑے گا، اور امریکہ کو بہت حد تک جو ہے اسرائیل کو نکیل ڈالنی پڑے گی، اس کو قابو میں لانا پڑے گا، اس کی بدماشی کو، شرپسندی کو روکنا پڑے گا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ معاملہ صرف اب ایران، امریکہ اور اسرائیل وار کا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا کہ اب وہ سیریا پہلے والا سیریا نہیں ہے، فریکچرڈ سیریا ہے. بلکہ دلچسپ بات یہ سنی کہ جب ایران نے میزائل پھینکے ہیں سیریا پہ، اس کو انٹرسیپٹ پتہ کس نے کیا ہے؟ اسرائیل نے. اب دیکھیں لیبنان کے ساتھ جو وہ کچھ کر رہا ہے،
حماس کے ساتھ 2 سال سے جو چیزیں جاری ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈائلاگ ہے اس کی آپ اہمیت کو اور امپورٹنس کو سمجھیں. یہ نہ صرف اس خطے میں ایران اور اس کے جو خلیجی ممالک جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ وہ جو ہم اس کو سیپریٹ نہ کریں. وہ جو پیس پورٹ بنا ہے، دیکھیں اسرائیل کو نکیل ڈالے بغیر ایران کا جو میجر کنسرن اس وقت ہے نا، اس کا جو فیئر کہہ لیں، وہ یہ کہ جب چاہتے ہیں وہ حملہ ور ہو جاتے ہیں. 10 ماہ پہلے انہوں نے آ کے اپنے وہ سارے ہتھیار استعمال کیے اور ان کی 3 فیسلٹیز اس کو برباد کیا ہے. ابھی بھی وہ جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں. جون کی 12 روزہ جنگ بارے کہہ رہے ہیں. بالکل ہاں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ اس وار کو پورے مڈل ایسٹ میں، اور جو سب سے اہم بات ابھی آپ نے نجم ذکر کیا تھا اپنے انٹرو میں بھی، ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ کہتے تھے جی OIC کا اجلاس بلائیں، اسلامک جو کانفرنس، پھر کہا جاتا تھا کہ جی اب عرب لیگ کے ممالک اکٹھے ہوئے ہیں. آپ پاکستان کا جو ایک ٹاورنگ جو رول دیکھیں کہ اب لوگ بجائے OIC کی بات کرنے کی نواب سلام نے پاکستان سے کہا جی ہاں. اور پھر بلکہ میں تو اس سے بھی ڈاکٹر صاحب، میں تو اس سے آگے ابھی آپ دیکھیے نا 2 روز پہلے جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا تھا، جس طرح وہاں پر قرارداد ویٹو ہوئی اور جس طرح چیزیں کسی نتیجہ خیز مرحلے میں نہیں جا سکی، اس کے مقابلے میں پاکستان نے کام، آپ اقوام متحدہ کو دیکھ لیں، OIC کو دیکھ لیں، آپ عرب لیگ کو دیکھ لیں، ان کے مقابلے میں پاکستان کی جو کوششیں تھیں وہ فیصلہ کن ہوئی. میرا خیال ہے وہ اجلاس تو صرف تقریروں تک محدود رہے. نہیں، یہ جو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ یہ تھی کہ آپ ایک ریٹرک تو بیان کر سکتے ہیں کہ جی صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، دنیا کو بھی آگے آنا چاہیے. دنیا کو تو عملیہ میٹ کرتا ہے ٹرمپ، مذاق اڑاتا ہے، ٹانٹ کرتا ہے لیڈرز کو، کبھی سٹارمر کو، کبھی میکرون کو، کبھی وزیر اعظم کو، وہ جو کینیڈا کے ہیں. یورپ کے کسی ملک میں ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ ٹرمپ کو باز رکھ سکے اس کام سے. یہ پاکستان، آپ کی جو قیادت ہے جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، آپ کے فیلڈ مارشل کا نام لے کے، آپ کے پرائم منسٹر کا، پاکستان اب ایک طاقتور ملک کے طور پہ، پاکستان ایک نیوکلیر ملک کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے. اور مذاکرات جو ہوتے ہیں جس ٹیبل پہ آپ جب بیٹھتے ہیں نا، تو اس سے پہلے اگر آپ کے مسئلز ہیں تو تب آ کے بیٹھتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ قدرت نے ایک پاکستان پہ اتنی بڑی اہم ذمہ داری، لیکن اس میں دیکھیں رسک بھی ہے. میں رسک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے فریق جو ابھی تک 40 دن سے جنگ میں ہیں، ایک دوسرے پہ حملہ ور ہیں، ان کے سٹیکس اور ان کی تیاری، اور پھر آپ اس کو ایک طرح سے فائر وال کے ذریعے روکنا چاہیں، اور پھر دونوں نے اپنے اپنے کنسرن شو کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو مذاکرات جب ہوں گے تو یوں سمجھیں کہ یہ ایک دونوں ایسی سیٹس پہ بیٹھے ہوں گے کہ اگر وہ بلوک آ جاتی ہے تو پھر ایک نئی جنگ. بار بار یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اب پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کی کامیابی کا اس حد تک وہ براہ راست ذمہ دار نہیں ہے. یہ فیصلے جو ہیں ہمارے امریکی دوستوں نے کرنے ہیں یا ہمارے ایرانی بھائیوں نے کرنے ہیں، اور بڑا منطقی ہو کر، جذبات سے پاک ہو کر، اور دنیا کو خاص طور پہ جو خطرہ ہے، فواد صاحب ہم سب اسرائیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کی شرپسندی، اس کے امن کو ختم کرنے کے حوالے سے کوششیں، اس کے حملے، ابھی جو لبنان میں جس قسم کا ہوا، پرائم منسٹر پاکستان نے کھل ڈل کر اس کی مذمت کی. یہ اسرائیل کو قابو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس پورے منظرنامے میں. دیکھیں جی، اسرائیل کو قابو ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ کو سمجھایا جائے کہ اپنے اس بیبی کو، یہ جو ناجائز بچہ ہے، اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول کرے، یہ بہت ضدی ہو گیا ہے، یہ بدماشی کر رہا ہے، یہ محلے. دیکھیں اگر ایک بچہ کلاس کے اندر بلی کرے اور باقی بچوں کو مارے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے ابو کو بلایا جاتا ہے اسکول اور کہا جاتا ہے کہ جی اس کو قابو کریں، اور اس کے ابو پھر اس کی پٹائی لے جا کے گھر لگاتے ہیں اور پھر اس کو انسان کا بچہ بناتے ہیں. محلے کے اندر بھی اگر ایک بچہ بدماشی کر رہا ہو تو اس کے باپ کو آگے شکایت کی جاتی ہے کہ بھائی اس کے بڑے بھائی کو، اس کے باپ کو آگے شکایت کی جاتی ہے، اس کے پیرنٹس کو آگے کہا جاتا ہے کہ جی اس کو انسان کا بچہ بنائے. تو اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ابو ہی لڑ پڑتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو کہنے والے. تو اس موقع پہ ابو بھی ساتھ لڑ پڑے تھے اسرائیل کے. لیکن اس امریکہ کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس بچے کو سمجھائے کہ دنیا میں امن کے ساتھ رہے، تمیز تہذیب کے ساتھ رہے، کس کے ساتھ اس کا جھگڑا نہیں ہے. جس سے دیکھو اسرائیل کو مسئلہ ہے جو پورے غزہ کو آپ بمبارڈمنٹ کر کے تباہ و برباد کر دیں، تو اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ کی ذمہ داری. اور دیکھیں امریکہ نے ہی اپنی ذمہ داری ابھی پوری کی ہے. امریکہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو سے پوچھا ہوگا کہ میں سیز فائر کر دوں؟ اس نے سیز فائر کا اعلان کیا اور ساتھ اس کو کہا ہوگا انسان کے بچے بن، اب جو ہے نا ادھر جا کے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے منع کر دیا ابو جی نے کہ ادھر حملہ نہ کرنا، تو وہ جو ہے وہ اپنے پڑوس میں لبنان کے اوپر حملہ شروع ہو گیا. اب وہاں پر بھی ابو جی نے کہا کہ بیٹھو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، انسان کے بچے بنو.
تو یہی ذمہ داری امریکہ کی ہی ذمہ داری ہے، پورے اقوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ امریکہ کو پریشرائز کریں کہ اس کو سمجھائیں بچہ بلی کرتا ہے، اس کو انسان کا بچہ بنائیں، یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پہلے غزہ کے اوپر جنگ کے ذریعے جو ہے وہ اس نے تمام ممالکوں سے مذمتیں سمیٹیں، اب جو ہے وہ کبھی لبنان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، کبھی مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ بند کرتا ہے، کبھی مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ شر ہی شر ہے۔ ایک جو ریاست ہے اس کی بنیاد ہی اگر شر ہو تو آپ اس سے کہاں جو ہے وہ خیر سمیٹ سکتے ہیں؟ اور اس شر کو روک امریکہ ہی سکتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہاں سے کوئی پاکستان روکے گا یا کوئی برطانیہ روکے گا یا کوئی جو ہے یورپ اس کو روکے گا؟ اس کو روک بھی وہی سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، جو اس کا پشتیبان ہے، یا جس کی امداد کے اوپر اور جس کے اسلحے کی بنیاد پر وہ آج چلتا پھرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے ٹھیک جگہ بات کی، پاکستان کا اس میں ایک بڑا رول ہے۔ اس سے پہلے غزہ پیس بورڈ کے اندر شمولیت کے ذریعے پاکستان نے ایک بڑا رول ادا کیا۔ اب جو ہے وہ پاکستان نے اس جنگ کو رکوانے کے ذریعے تو بنیادی طور پر جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین کے کمشنر جو ہے، یورپی کمشنر جو ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نوبل پرائز جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے، شہباز شریف کو ملنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر اس وقت تو دنیا کی پوری تاریخ کے اندر جو ہے وہ جو بڑے بڑے کچھ ایکارڈ ہوں گے ان میں سے ایک یہ بڑا جو ہے وہ معاہدہ ہے، ایک سیز فائر ہے۔ دیکھیں پاکستان نے اپنی ذمہ داری، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، اس کو بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک پاکستانی کو سمجھنا چاہیے کہ 90% تک ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ بھائی باقیوں کو بھی اس بوجھ کو سنبھالنا ہے۔ یہ جنگ میں نے شروع نہیں کی تھی، نہ اس جنگ سے سب سے زیادہ متاثر میں تھا۔ ہاں متاثرین میں ضرور تھا، میرے پڑوس میں جنگ ہو رہی تھی، مجھے تیل کی سپلائی میں مشکلات ہو رہی تھی، میرے دوست ممالک کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، میں مشکلات میں ضرور تھا، لیکن میں براہ راست اس کا وکٹم پاکستان تو نہیں اس تھا۔ وقت بالکل صحیح ہے، یہ مشکلات ہو رہی تھی۔ اور احمد رائی صاحب اس وقت اگر ریلیف ملتا ہے اور قیمتیں کل کم ہوئی تھی کافی زیادہ، آج پھر دوبارہ تھوڑا سا اوپر چلی گئی، اگر پوری دنیا کو ریلیف ملتا ہے تو یہ تو پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا عوام کو مہنگائی سے۔ پوری دنیا میں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، خود بھارت میں آپ دیکھیے ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن ہماری ان کے عوام کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ جس طرح لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح نقل مکانی کر رہے ہیں، جس طرح ان کو گیس نہیں مل رہی، جس طرح ان کے کام بند ہو رہے ہیں، اور جس طرح ان کی پیٹرول پمپ سے لائن لگی ہوئی ہیں، یہ پاکستان کا احسان ہوگا سب پہ۔ جی دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حالیہ کشیدگی بڑی 40 دن تک جاری رہی، اس کا پوری دنیا کو جو سب سے بڑا نقصان وہ معاشی طور پر نقصان ہوا۔ جی براہ راست پوری دنیا کا ہر فرد، ہر ملک سمجھ لے کہ اس سے متاثر ہوا۔ تو اس وقت پوری دنیا کا اکانومی کا بھی اور اس کے علاوہ بھی امن کے لیے بھی پاکستان ایک عالمی سطح پر لوگوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے، دنیا کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ جنگ کی سیز فائر ہونے سے ہی یہ دیکھیے کہ انٹرملی جو آکسیجن ملی لوگوں کو، وہ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہوئے، وہ لوگ ان نے سکھ کا سانس لیا اور تھوڑی سی جو بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی۔ 15 دن کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، ٹائم فریم ملا ہے۔ ہر صورت مجھے یہ بات لگتی ہے، میرے شاید دل میں ہے، یا میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ محسوس یہ ہوتا ہے، لگتا بھی یہی ہے کہ دنیا اس کو افورڈ نہیں کر سکے گی۔ امریکہ کے اوپر بھی اس کا پریشر ہے، اور جو دوسرے فریقین ہیں ان کے اوپر بھی دنیا کا پریشر ہے، اور اس کے جو ایفیکٹ آئے ہیں وہ دنیا کو آئے ہیں۔ اور پاکستان نے جو اپنا، جس طرح فواد صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، پاکستان اپنا رول پلے کیا، وہ یہ دیکھیے کہ سر دست لاکھوں لوگوں کی جو زندگیاں ہیں اس کو بچایا، اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں لوگوں جو ہیں ان کو بے روزگار ہونے سے بچا لیا، اور ایک ٹیبل لگ گئی۔ دنیا نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ بھی کر لیا، دنیا نے یہ کہہ بھی دیا کہ پاکستان اس وقت موزوں ملک ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بالکل ایک جو ثالثی کا کردار ہے وہ پوری کریڈیبل طریقے سے، پوری کوالٹی کے ساتھ، پورے معیار اور خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یعنی کہ چائنا بھی کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ، رشیا کہہ رہے ہیں، خطے کے طاقتور ملک بھی کہہ رہے ہیں، امریکہ بھی کہہ رہے ہیں، دنیا بھی کہہ رہا ہے، ایران بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے پاکستان پہ ٹرسٹ ہے۔ پاکستان نے اپنا ہر لحاظ سے جو رول بنتا تھا اس سے زیادہ بالکل ادا کر دنیا دیا۔ نے اب ذمہ داری جو ہے کن کی ہے اس پہ میں ضرور بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب کا۔ بہت وقت دیا آپ نے، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر پہ۔ احمد رائس صاحب یہاں پر موجود، فواد احمد صاحب نے ہمیں وقت دیا، اس سے پہلے ڈاکٹر سندس مستقیم، جواد فیضی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں مجھے صرف بات کہنی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہمارے تمام جو پینلسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنا فرض ادا کیا، بخیر و خوبی ادا کیا، بہت ہی حسن نیت کے ساتھ ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیا۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے ہمارے امریکی دوستوں کی ہے، یہ ذمہ داری ہمارے ایرانی بھائیوں کی ہے کہ وہ اپنی فلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنے عوام کی بہتری کے لیے، دنیا کے امن کے لیے، دنیا کی معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں۔ وہ صرف اپنے ملک کا مفاد نہ دیکھیں، اپنے ملک کا مفاد بھی دیکھیں۔ جیسے ایران کو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر پابندیاں ختم ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پرامن ایٹمی پروگرام جاری رہے،
ہم چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے اس پر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں تجارتی حوالے سے وہ نہ ہو, اس پر جو جنگ کا خطرہ وہ ختم ہو جائے. ہم چاہتے ہیں امریکہ جو ہے جس تنازع میں پھنس گیا اور اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکا, وہ ایران میں بغاوت کر کے اپنی پسند کی حکومت نہیں لا سکا, تو پھر ان کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب ذمہ داری ہمارے آخر میں پھر وہی فکرہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارے امریکی دوستوں کی ہے, ہمارے ایرانی بھائیوں کی ہے. ہم چشم براہ ہیں, ہم نے فرض ادا کیا, ہم فرض ادا کرتے رہیں گے انتہائی خلوص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ. اللہ حافظ. बार-बार